میں نے مجلس تقریر کا آغاز ایک بڑی مشہور آیت، مشہور سورہ مومنون، 23واں سورہ ہے قرآن مجید کا. یہ جس آیت کی میں نے تلاوت کی، یہ قرآن مجید آنے سے 12 سال پہلے پڑھی گئی تھی. آپ نہیں سمجھے ابھی تک. قرآن ابھی نہیں آیا ظاہری طور پر، لیکن قرآن آنے سے آلموسٹ 12 یا 11 ایئرز پہلے زمین پہ یہ پڑھی گئی. کس وقت پڑھی گئی؟ جب مولا آغوش رسول میں آئے، اس وقت یہ آیت پڑھی گئی تھی. میں آج تو یہ آیت اس وقت پڑھی گئی تھی، اس کا ترجمہ میں بعد میں پڑھوں. تو آج کی رات ہم سب کے لیے اتنی امپورٹنٹ رات آئی ہے کہ جس کا انتظار تھا. رجب جب سے شروع ہوا، ولادتوں کا ایک سلسلہ ہے، برکتوں کا، رحمتوں کا سلسلہ ہے، لیکن اس رات کا انتظار ہر مومن کو تھا کہ میرا مولا آ گیا. اس لیے کہ آج دنیا میں ہماری پہچان میرے مولا سے ہے. لوگ ہم کو علی والا کہتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ مولا دنیا والے کہہ رہے علی والا ہوں، روز محشر اللہ بھی کہہ دے علی والا آ جا. یہ دعا کرو، یہ دعا کرو آج کہ میرے نام کے ساتھ علی والا ہو جائے، علی کے ماننے والے ہو جائیں. بخشش کا سہارا یہی ہے. ولایت امیر المومنین ہے تو بخشش ہے. یہ زندگی میں یاد رکھو. اگر مولا کی ولایت نہیں، پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہو، پوری زندگی سجدے کرتے رہو، حج پاپیادہ کرو. پھر بول رہا یہ عابد بالگرامی نہیں بول رہا، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کا ارشاد. سرکار مسجد نبوی بھری ہوئی، مجمع بھرا ہوا، اللہ کے رسول اس مجمع سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ اس شخص کا کیا ہوگا، کہاں جائے گا کہ جس نے پوری زندگی نیکی کی. غور سے سنو، حرام نہیں کیا، اور کوہ ابو قبیس کا اتنا سونا راہ خدا میں دیا. کوہ ابو قبیس وہ ماؤنٹین ہے، وہ پہاڑ جو آج بھی اللہ ہم کو کعبے کی زیارت نصیب کرے. وہ جو کلاک ٹاور ہے اس کے پیچھے والا پہاڑ، یہ مکے کا سب سے بڑا پہاڑ ہے. مکہ ماؤنٹینز میں گھرا ہوا، پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے. ایک ویلی کے اندر تھا مکہ، اب تو پہاڑ کافی ٹوٹ گئے. یہ کوہ ابو قبیس یہ وہی ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے دعوت ذوالعشیرہ میں جس کا ریفرنس دیا تھا. کافر اور مشرکین سے کہا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کوہ ابو قبیس کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا تم مان لو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں مان لیں گے. پوچھا تم نے دیکھا نہیں، کیسے مانگا، کیسے مانگ رہے ہو؟ تو کہا ہم نے آپ کو 40 سال سے کبھی جھوٹ بولتا ہوا نہیں سنا. ارے یار، یہ ایک پیغام ہے دوستو کہ علی والا جھوٹ نہیں بولتا. گن پوائنٹ پہ بھی اگر کوئی روکے تو جھوٹ مت بولو. ٹرسٹ یور امام، مولا بچا لیں گے تم کو. کبھی جھوٹ نہیں بولنا. تو یہ وہی پہاڑ ہے. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اتنا سونا کوئی راہ خدا میں دے، پوری زندگی نمازیں پڑھے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، 40 حج پاپیادہ نے ننگے پیر. اس زمانے میں بہت ثواب تھا، آج بھی ثواب ہے. لوگ مدینے سے آتے تھے، دور دور سے آتے تھے ننگے پیر اللہ کی بارگاہ میں. 40 حج پاپیادہ کرے، اور حج کے دوران صحیح کرتا ہوا صفا مروہ کے درمیان بے گناہ قتل ہو جائے تو یہ شخص کہاں جائے گا؟ تو پورے مجمع نے ایک آواز ہو کے کہا یا رسول اللہ، اتنی عبادت حرام سے بچنے کے بعد، اتنا سونا راہ خدا میں دیا، اتنے حج کیا، صفا مروہ کے درمیان بے گناہ قتل ہو جائے، وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا. کوئی سوال ہی نہیں ہے کہیں اور جائے. اب رسول نے کہا اتنی عبادتوں کے بعد بھی اگر پرے مغز کے برابر بغض علی ہے تو منہ کے بل جہنم میں چلے جائے. پرے مغز کس کو بولتے ہیں؟ ناخن کے کور کو بولتے. اتنی بھی بغض علی ہوگا تو اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں. سارے سجدے قبول ہو رہے ان کی ولایت پہ. اگر تو امام علی کو نہیں مانا تو ختم ہو گیا. علی ہے تو سب کچھ ہے. ہماری زندگی چل رہی ان سے، سانس لے رہے ان کے صدقے میں. ورنہ آپ کیا سمجھ رہے دنیا آپ کو ریس کر دے، ختم کر دے. بہرحال تو امام علی کی پرسنالٹی، امام علی کی ہستی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے. انشاءاللہ آج کچھ باتیں، کچھ واقعات آئیں گے، لیکن آج میں زیادہ سٹریس آج کی رات اور کل کی صبح پہ دوں گا. ولادت کے پورے واقعات کل پڑھوں گا، کل کے جشن میں. آج اس لیے کہ یہ رات تو آ گئی ہم کو، اینڈ وی آر ویری لکی. سب سے پہلے یہ رات میں کیا کرو؟ بیٹھے ہوئے ہو جشن میں، امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں، پہلی چیز یہ کرو اس کا شکر ادا کرو. کیوں کرو شکر؟ آپ بولیں گے وائی شوڈ آئی سے تھینک یو. شکر اس لیے، غور سے سنو، شکر اس لیے کرو کہ اللہ نے صحت کے ساتھ تم کو 13 رجب دے دیا. شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو آج کی رات دے دی. یہ رات تمہاری تقدیر یہاں پہ بھی بدلے گی، وہاں پہ بھی بدلے گی. میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا کہ جتنی تمہاری لائف میں ایک سال میں آبسٹیکلز ہیں،
جتنے رکاوٹیں تھیں وہ ساری رکاوٹیں اف یو وانٹ، اگر آپ چاہتے تو آج کی رات وہ ساری رکاوٹوں کو دور کر سکتے. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا دوست، امام علی کی ولایت، امام علی سے اپنے آپ کو رجوع کرو، امام علی سے اپنے آپ کو قریب کرو. تو آج کی رات سب سے امپورٹنٹ رات ہے. کرنا کیا آج کی رات؟ جشن کیا امام بارگاہ علی رضا میں، گھر چلے گئے. آئی نو کل آپ کی جاب ہے، لیکن 1 گھنٹہ نکالو. میں صرف 1 گھنٹا بول رہا ہوں، 1 گھنٹے سے زیادہ مت کرو، اس لیے کہ جاب ہے آپ کو. جاب بھی آلسو از ویری امپورٹنٹ، جاب پہ جانا ہے. تو 1 گھنٹے میں گھر جا کر 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو کہ اللہ تو نے آج کی رات دی ہم کو. رات نہیں دی، علی کی ولایت بھی دی. آسان بات نہیں ہے دوست، ولایت امیر المومنین ملی ہے، سب سے بڑی بات ملی ہے ہم کو. ورنہ دنیا میں 1 بلین مسلمز ہے، 1 بلین مسلمز ہے، کاؤنٹ کرنے بیٹھے تو دنوں نکل جائیں. اس میں اللہ نے تم کو چنا ہے، چن کے تم کو مولا کی محبت میں پیدا کیا. تو کم از کم آج کی رات تو اس کا شکر ادا کر دو. ہم روز تو نہیں کرتے، لیکن آج کی رات اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مولا کی محبت دی ہمارے دلوں میں. یا اس لیے کہ ہمارے باپ شیعہ تھے، ہماری ماں شیعہ تھی، ہماری دادا دادی شیعہ تھے، اس لیے ہم نے گرانٹیڈ لیا ہے، ہم کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. ہر سال 13 رجب آتی ہے، ہر سال 13 رجب چلی جاتی. آپ کیا سمجھ رہے 13 رجب آئے اور چلے جائے اور میں کچھ نہ لوں تو فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا؟ آج کی رات کئی ایسی دعائیں جو پڑھ کے اپنی لائف کو بدل سکتے ہیں. پہلی چیز تم کو شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ 13 رجب صحت کے ساتھ ملی، مولا کی ولادت کی رات ہم کو ملی. یہ رات سب کے تقدیریں بدلی. پتہ نہیں کعبہ کتنے دنوں سے انتظار کر رہا تھا اس لمحے کا. میں بولتا نبی ابراہیم کے زمانے سے انتظار کر رہا تھا، اس لیے کہ اللہ اسکیلیٹن کا سجدہ نہیں کراتا. غور سے سنو، ڈھانچے کا سجدہ کبھی نہیں کراتا. نبی آدم، پلیز غور سے سنو، نبی آدم کو پیدا کیا. آپ کو معلوم جب جناب آدم پیدا ہوئے مطلب ان کا اسٹیچو، ان کا پتلا بنا مٹی کا، سب جانتے. کئی 100 سال عرش الہی پر وہ نبی آدم کا پتلا لگا ہوا تھا. اللہ نے سجدہ نہیں کرایا. سارے ملائکہ کو معلوم تھا کہ یہ خلیفہ بننے والا ہے. خلیفے کا اعلان پہلے ہو گیا تھا. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ جب میں اس میں روح پھونکوں، نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سجدہ کرنا. اسکیلیٹن کا نہیں کروایا. کب سجدہ کروایا؟ جب روح پھونکی گئی. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، لیکن وہ واقعہ نہیں پڑھ، پیوں کی تاریخ پڑھوں گا تو اس وقت پڑھوں گا. جیسے ہی اللہ نے روح پھونکی، روح آئی کیسے؟ سر سے داخل ہوئی، گردن تک آئی. گردن تک، اب سنو یار، گردن تک آئی. نبی آدم نے آنکھیں کھولی، صرف روح وہاں تک آئی، جسم کے نیچے نہیں آئی. میں تاریخ اسلام حیات الخروب اور قصص الانبیاء سے یہ روایت پڑھ رہا. یہ گردن تک آئی، آدم ایسے کھڑے ہوئے تھے، مثال دے رہا میں، ایک دم روح آئی، جان آ گئی. آنکھوں کو کھولا، آنکھوں کو کھول کے آدم نے ایسا دیکھا عرش الہی پر. پہلے کانوں میں آواز آئی تسبیح کی، ملائکہ کی تسبیح کی آواز آئی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. کوئی لا الہ الا اللہ بول رہا تھا. میں بہت آہستہ پڑھ رہا. دونوں کانوں میں پہلی آواز جو آئی وہ اللہ کی تسبیح کی جو ملائکہ پڑھ رہے تھے. پھر آدم نے آنکھوں کو کھول کے ایسا عرش الہی کو دیکھا. تو پلیز غور سے سنو، عرش الہی پر آدم نے دیکھا کہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صرف محمد رسول اللہ تک نہیں تھا، کیا لکھا ہوا تھا وہ دیکھو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ابن ابو طالب ولی اللہ. اب میں آپ سے یہ سوال کرتا کہ عرش الہی پر مولا کا نام ابو طالب کے ساتھ ہے، کافر کا نام عرش پہ نہیں ہوتا. میں نے 3 کتابوں کا ریفرنس دیا، تاریخ اسلام نجم الحسن قراروی جو پشاور میں دفن ہے، مشہور کتاب ان کی، اور 14 ستارے انہی کی کتاب ہے. حیات الخلوب علامہ مجلسی. قصص الانبیاء 2 ہے، ایک شیعوں کی ایک اہل سنت سے، انبیاء کی تاریخ پوری. ان کتابوں میں کہ آدم نے پڑھا اور اوپر لکھا ہوا تھا کہ علی ابن ابو طالب ولی اللہ. ابو طالب وہاں پہ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو روح پھر آئی. میں روح اس کے بس بات کو روک رہا، ورنہ تو میں پوری روح پہ تقریر کروں. آج کا ماحول بھی نہیں ہے کہ روح پہ تقریر کروں. تو اللہ کبھی اسکیلیٹن کا سجدہ نہیں کراتا. نبی آدم کے پاس جب روح آئی تو اللہ نے جب ملائکہ سے کہا آپ سجدے میں جاؤ. دوستو اللہ نے یہ کعبے کو رسول کی ولادت سے 2600 لگ بھگ اپروکسیمیٹلی سال پہلے خلیل اور زبی سے بنوا کر سجدہ نہیں کروایا. سجدہ کب کروایا؟ کل صبح جب 30 عام الفیل 13 رجب کی صبح میں
कायनात की रूह अंदर आई तो कहा अब सजदा करवाऊंगा कयामत तक के लिए। तो काबे की भी तकदीर बनी जब सजदे हुए। आज पूरी आलमीन में पूरे लोग काबे की तरफ सजदा करते हैं। तो मौला की विलादत कल की सुबह हुई, तो आज की रात हम करना क्या? 2 रकात शुक्र की नमाज घर जाके ज़ियारत अमीनुल्लाह, मौला की मखसूस ज़ियारत है, ज़ियारत अमीनुल्लाह, ये जरूर पढ़ो। डिवाइन पर्ल के ऊपर, हर के पास स्मार्टफोन, में यूथ को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा। डिवाइन पर्ल के ऊपर ज़ियारत अमीनुल्लाह है, जो मौला की मखसूस ज़ियारत है, घर जाके पढ़ो। इसलिए क्यों पढ़ो? सलाम से रिश्ता बनता है। नहीं समझे? सलाम वाजिब नहीं है, जवाब है सलाम वाजिब है। ये याद रखो, प्लीज गौर से सुनो। सलाम क्यों? सलाम से रिश्ता, रिलेशनशिप बिल्ड कैसा होती? मिसाल के तौर पे, अब जैसे मैं अंदर आता हूं, हर मोमिन के चेहरे से वाकिफ हूं, नाम से वाकिफ नहीं हूं। जब भी कोई आपको सलाम करता, शारजा में, दुबई में, आपको बोला, आप नहीं जानते, आप उसने आपसे कहा सलाम अलैकुम, तो आप क्या करते? उसको देखते, मुस्कुराते और जवाब देते। ये टिकट है ना। आप नहीं जानते, लेकिन उसने आपको सलाम किया तो आप उसकी तरफ देखते, मुस्कुराते, स्माइल देते, आंखों में आंखें डालते, जवाब देते। अगर कोई शख्स रोज आपको 10 दिन 15 दिन आपके घर पे आके रोज आपको सलाम करें, रोज सलाम करें, तो 10-15 दिन में आप सूरज शिनास हो जाएंगे। फिर अगर ये 1 लाख के मजमे में भी मिलेगा तो आप बोलेंगे ये वही है जो रोज सलाम करता।